السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ المؤمن پارہ نمبر 24، آیات مقدسہ نمبر 16 تا 20 ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے جو ہمیں رہنمائی ارشاد فرمائی وہ 3 باتیں بڑی اہم تھیں۔ ایک تو اللہ رب العزت نے سچی رہنمائی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی صورت میں ہمارے اوپر نازل فرمائی، نشانیاں دکھلائیں، معجزات بھی دکھلائے اور ہر دور کے مطابق سمجھانے کے لیے دلائل پیش کیے۔ پھر اللہ نے رزق بھی آسمان سے نازل فرمایا ہے، لیکن یہ ساری باتیں ان لوگوں کے لیے تھیں جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ اللہ نے یہ گفتگو ارشاد فرما کے ہم سے یہ ڈیمانڈ کی کہ فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ اب ہماری سوچ، ہماری فکر اور ہمارا عمل و کردار صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اس میں ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، 2 نمبری نہیں ہونی چاہیے، اور مقابل جو دشمن طاقت ہے وہ تو بڑا کچھ کرے گی، تو کیا ہم اس سے سمجھوتا کر لیں گے؟ نہیں، دشمن سے سمجھوتا نہیں ہوگا۔ یہ ظالم کافر اور مشرک، ان کے ساتھ فکر میں کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کی فکر خالص ہے، اور اسی طرح ہمارا عمل و کردار ہونا چاہیے۔ اور تیسرے نمبر پر اللہ نے پھر اپنی صفت ارشاد فرمائی، رفیع الدرجات ذو العرش۔ اللہ کی ذات اقدس تو وہ ہے جو بہت اونچی شان والی ہے، عرش والی ہے، اور اللہ اتنا اونچی شان والے ہونے کے باوجود چیزیں ٹھونستے نہیں ہیں، فورس نہیں کرتے کہ یہ کام کرو، نہیں، بلکہ اللہ اپنے بندوں کو بھیجتے ہیں، اور بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ آپ کو رہنمائی دیں، دلائل پیش کریں، غور و فکر کی دعوت دیں۔ اگر ان کے اعتراضات ہیں تو اعتراضات کر لیں، کوئی بات نہیں، کوئی سوالات ہیں تو سوالات بھی کر لیں۔ اللہ کی رہنمائی کو سمجھنے کے لیے جب بھی کسی نے سوال کیا تو اللہ نے جواب دیا، سبحان اللہ۔ حالانکہ اللہ جواب دینے کے پابند تو نہیں ہے، لیکن اللہ نے جواب دیا، مطمئن کیا۔ یہی ہے اصل میں سائنس اس رہنمائی کی،
کہ انسانی فطرت کے مطابق نازل کیا، انسانی طبیعت کے مزاج کے مطابق کلام مقدس رہنمائی نازل فرمائی، اور اگر پھر بھی سمجھ نہیں آئی تو دلائل پیش کیے، پھر بھی سمجھ نہیں آئی تو پھر دلائل پیش کیے، پھر بھی سمجھ نہیں آئی تو ڈرایا اس وقت سے جس دن یوم الطلاق آئے گا، یعنی ملاقات کا دن ہوگا۔ میرے عزیزو، اللہ کا یہ خوبصورت انداز، اب اسی دن کی آج اللہ رب العزت وضاحت ارشاد فرما رہے ہیں۔ دیکھیں اس سے زیادہ کوئی دلائل ہو سکتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں یوم ہم بارزون، اس دن لوگ نکل کھڑے ہوں گے، لا یخفی علی اللہ منہم شیء، اللہ پر ان میں سے کوئی چیز چھپی نہیں رہے گی۔ اللہ نبیوں کو بھیج رہے ہیں تاکہ اس دن کے بارے میں بھی واضح کر دیں کہ یہ دن آ کے رہنا ہے، یوم الدین، قیامت کا دن۔ اور دنیا کے اندر بھی جب تمہارا یوم احتساب آئے گا تو دنیا میں بھی تم واضح ہو جاؤ گے۔ یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء، کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہے گی، واضح۔ لمن الملک اليوم، آج کا دن کا مالک کون ہے، کس کی بادشاہت ہے، کس کے پاس اختیارات ہیں، کون ہے جو آج کا دن مالک آج کے دن کا مالک ہو سکتا ہے؟ للہ الواحد القہار۔ سنو، اللہ اپنے بارے میں جو الفاظ ارشاد فرما رہے ہیں، یہ کون اللہ ہے جو سب کچھ سمجھا رہے ہیں، رہنمائی بھیج رہے ہیں، انتہائی معززین منذرین کو بھیج رہے ہیں، دلائل سے بات چیت کر رہے ہیں، اور سب کچھ ہمیں دے بھی رہے ہیں، ہماری تمام تر ضروریات پوری کر رہے ہیں۔ اس اللہ کی صفت یہ ہے کہ اس دن اکیلا ہوگا، القہار، بڑا دباؤ والا ہوگا، یعنی ایسا قہر، اور اللہ کا وہاں پر روب ہوگا کہ کوئی اس کی شان کے سامنے، عزت کے سامنے پھڑک بھی نہیں سکتا۔ پھر اس دن کا ذرا ماحول دیکھیے، الیوم تجزا، اللہ پھر بھی اس ماحول کو ارشاد فرماتے ہیں کہ دن تو ایسا ہوگا، بڑا سخت دن ہوگا، لیکن آج تجزا کل نفس بما کسبت، ہر شخص کو بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا۔ ایک اصول تو یہ ہو گیا کہ اللہ رب العزت کسی کو جو بدلہ دیں گے، یعنی جزا، سزا، انعام، اور جو بھی اللہ رب العزت فیصلہ کریں گے، اس کی بنیاد کیا ہوگی؟ بما کسبت۔ یہ لفظ میرے عزیزو ذہن میں پیوست کر لو کہ بدلے کی بنیاد ہمارا عمل و کردار ہوگا، ہم نے دنیا میں کیا کیا ہے۔ اس لیے جب عمل و کردار کرتے ہیں تو اس وقت اللہ کو یاد کرو اور اس دن کو یاد کرو۔ دوسری اللہ نے خصوصیت ارشاد فرمائی کہ اے دنیا دارو، دنیا والو، تم تو دنیا کے اندر جب کسی سے بدلہ لیتے ہو یا سزا دیتے ہو تو یہ بھی بھول جاتے ہو کہ ہم اتنا بدلہ لیں، سزا دیں جتنا جرم ہے اس کا۔ نہیں، اللہ کہتے ہیں لا ظلم اليوم، آج کسی پر معمولی بھی ظلم نہیں ہوگا، سب کے ساتھ انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا۔ ان اللہ سریع الحساب،
بے شک اللہ جلد حساب لینے والے ہیں۔ یہاں سے یہ تیسری بات کا پتہ چلا کہ اتنی دنیا ہوگی، پتہ نہیں خربوں دنیا ہوگی، تو ہم دنیا کے ماحول کو دیکھ کر اپنے عدالتی نظام کو، جو ہمارے ہاں فرسودہ نظام ہے کہ ایک کیس پر کئی سال لگ جاتے ہیں، کئی لوگوں کے کیس اس وقت فیصلے ہوتے ہیں جب دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اللہ نے یہ بات سمجھا دی کہ وہاں فیصلہ جلد جلد ہونا ہے، اللہ رب العزت تاخیر نہیں فرمائیں گے۔ پھر اور سنیے، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ، ان کو ڈراؤ اس دن سے، وہ بڑا نزدیک دن ہے، یعنی قیامت کا دن بڑا نزدیک ہے۔ کسی کو پتہ ہے قیامت کب آنی ہے؟ ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ بس قیامت قریب ہے، اور اس کا ماحول کیا ہوگا دن کا؟ اذ القلوب، جب جو دل ہے، لدى الحناجر کاظمین، وہ گلوں تک پہنچ رہے ہوں گے، اور لوگ اپنے گلے کو دبائیں گے، یعنی اتنا سخت حالات ہوں گے کہ دل گلے سے باہر نکل رہے ہوں گے خوف سے، اور لوگ گردن کو دبائیں گے کہیں باہر نہ نکل جائے۔ اصل میں یہ خوف اس کی شدت کا اظہار ہے۔ ما للظالمین من حمیم، ان ظالموں کے لیے کوئی ان کا دوست نہیں ہوگا، ولا شفیع، نہ کوئی سفارشی ہوگا، یطغی، جس کی بات مانی جائے۔ چھڑانے کے لیے عام طور پہ دو ہی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، عزیز ہیں، بڑے قریبی، جو اپنی جان بھی بعض اوقات پیش کر دیتے ہیں، مال پیش کر دیتے ہیں، لیکن وہاں پر ایسا نہیں ہوگا۔ وہاں کا تو ماحول، سورۃ عبس میں اللہ نے ارشاد فرمایا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، وہاں پر تو ماں اپنے بچوں سے بھاگ رہی ہوگی، اولاد ماں باپ سے بھاگ رہے ہوں گے، میاں بیوی ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے۔ جو خاص رشتے یہی ہوتے ہیں میرے عزیزو، یہ بھی کام نہیں آئیں گے، اور سفارش کہ اللہ کوئی دباؤ سے کسی کی بات مان لے، یہ بھی نہیں ہو سکے گا۔ یعلم خائنۃ الاعین، وہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو، وما تخفی الصدور، اور جو کچھ تم نے سینوں میں چھپایا ہوا ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہاں سے کل ہم آغاز کریں گے، وقت چونکہ ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت جو ہم سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، ان میں شرح صدر عطا فرمائے، ہمارا ایمان و یقین اللہ عطا فرمائے، اور پھر عمل و کردار ہمارا اس کے مطابق فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔